ناپاک کپڑوں کو پاک کپڑوں کے ساتھ ملا کے دھونے سے کیا پاک کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ بالکل نہیں. لیکن وہ ناپاکی کیا تھی یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ایسا مثال دیتا ہوں, آپ نے بچے کے غلاظت والی پیخانے والے کپڑوں کو عام کپڑوں پہ دیں گے تو یہ ناپاکی تو ملیں گی نہ, چونکہ وہ فزیکل چیز ہے. وہ واشنگ مشین میں ڈال دی, واشنگ مشین نہیں دھو سکتی اس چیز کو. واشنگ مشین میں کبھی تھوڑے ٹیشوز ڈال دیجیے آپ, پورے چپک کے آتے پورے کپڑوں کو زبردست انداز سے, تو وہ تو میں بولوں گا ہاں وہ تو سب ناپاک ہو گئے, سب ناپاک ہو گئے اس سینس. لیکن یہاں ناپاکی اور پاکی سے مراد اگر یہ بھی ہے کہ کسی نے حیض والے کپڑوں کو ڈال دیا اس کے اندر کرے جس میں بلڈ ہے, تو بھی کہوں گا نہیں, اس کو الگ دھونا چاہیے. دھونے کے بعد ان کے ساتھ مکس کر سکتے, وہ اتنا بلڈ نکلنے کے بعد اس میں دھو سکتے تھے. پورے اس میں ڈالیں گے تو واشنگ مشین وغیرہ جس طرح سے دھوتی, ہاں وہ ٹب وغیرہ کے اندر ایک الگ مسئلہ ہے, اس میں تو پانی میں ڈالتے خوب نچوڑتے پھٹکتے وہ تو ہو جائیں, باقی نہیں ہوگا نا. تو اس کو آپ دھو لیں. جیسے بچے نے پیشاب کیا کپڑے میں, پیشاب کا کپڑا آپ نے پہلے دھو لیا پورا کنگا لیا, اب مین کپڑوں میں ڈال سکتے ہیں آپ. بچے نے ٹوائلٹ کا پورا صاف کر دیا, دھو لیا, برش سے گھس دیا, ایک صابن لگا لیا, مین کپڑوں میں ڈالو, چونکہ اتنا پیچ آپ نے نکالا مسئلہ نہیں. لیکن ناپاکی اور پاکی سے مراد جنرلی کیا ہوتا ہے, لوگ ہم بستری کرتے ہیں یا لوگوں کا احترام ہوتا ہے, یہ سوال اس کے بارے میں زیادہ آتا ہے. تو اگر یہ میں نے ٹوائلٹ کی مثال دے دی آپ کو اور مینسس کی بلڈ کی مثال دے دی, وہ تو ہو گیا. اب تھرڈ میں مثال لے رہا ہوں, کوئی مرد ہے احتلام ہو گیا, کوئی عورت ہے احتلام ہو گیا, یا ہم بستری کرے جس سے فزیکلی سیکشل آرگن سے کچھ لکوڈز وغیرہ وہ لگ گئے کپڑوں پہ, وہ ناپاکی نہیں ہوتے. ان کا عام کپڑوں میں دھلنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ وہ اتنا کم ہوتا ہے, اور عام کپڑوں میں جس طرح سے دھلتے ہیں کپڑے وہ چیز رکنے کے چانسز کم ہوتے ہیں, یاد رکھیں مکس ہونے کے چانس بھی کم ہوتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا, آپ کے کپڑے پر یاد رکھیے منی کے داغ تھے, آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں تھا, آپ نے ماں عائشہ کو دیا, ماں عائشہ نے اس کو جو ہے ناخن سے کھرچ دیا, تو پتہ چلا اس سے تو آپ نے نماز نہیں کرنی پڑی, جب کس میں نہیں تھا. تو وہ ناپاکی نہیں ہوتی. اسپیشلی منی والے کپڑے ہو گئے, یا ہم بھی انسان نے ہم بستری کیا اس کو اس سے ملنا کوئی نہیں, بٹ احتیاط آپ کرنا چاہتے اس کو بھی ایک بار کھنگال دیں, اور کھنگال کے ڈال دیجیے. سمجھ میں بتا پیشاب کا ایگزامپل دیا ہوگا, وہ کر کے ڈال دیتے انشاءاللہ جس وہ کافی ہو. تو ہاں ناپاک کپڑوں سے دوسرے کپڑے ناپاک ہو سکتے ہیں, ڈیپینڈ ہے ناپاکی کیا ہے, میں نے ایگزامپلس آپ کو دے دیے اس کے, ٹھیک ہے, تو ڈیپینڈ ہے. لیکن اگر صرف یہ ہم بستری والا کیس ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں, اس کے جنرل کپڑوں میں آپ ڈال سکتے ہیں. چومنا اور بوسہ لینا جسم کے ہر حصے کو جائز ہے, تمام اعضاء کو چومنا یا بوسہ لینا آپ کے لیے جائز ہے. اس کے مختلف طریقے ہو سکتے, وہ تمام جائز ہے. بوسہ لینے کے مختلف طریقے ہو سکتے, پورے جائز ہے. انسان جو ہے مختلف سر پہ لیتا ہے, پیشانی پہ لیتا ہے, گال پہ لیتا ہے, اور ہونٹ پر لے سکتا ہے, تمام جائز ہے. اس کے علاوہ جسم پر لے سکتا ہے, یہ جائز ہے. تمام جسم پہ بوسہ لینا اور چومنا جائز ہے, انکلوڈنگ ایوری تھنگ میں کہہ رہا ہوں, ٹھیک. اس کے بعد دوسری جو غلط فہمی ہوتی ہے, لوگ سوال کرتے ہیں, وہ یہ ہے کیا میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ تو ہاں, میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو ہاتھ لگا سکتے ہیں, انکلوڈنگ ملا کر اپنی شرمگاہ کا اگلا اور پچھلا حصہ ہاتھ لگانے میں اجازت ہے. اسی طرح میاں اور بیوی اپنے جسم کے تمام حصوں کو دیکھ سکتے ہیں, انکلوڈنگ اگلا اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا. کوئی نہ دیکھنا چاہے اس کا اپنا مسئلہ ہے, اس کی اپنی طہارت میں اس کا اعلیٰ مقام ہے, لیکن اس کی کوئی حرمت اور کراہت ثابت نہیں ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ آپ سے سوال ہو اللہ کے رسول ہم نے بیویوں کا کیا دیکھے اور کیا نہ دیکھے, تو کہا تم اپنے بیویوں کا سب کچھ دیکھ, اپنے بیویوں جو چاہو سب کچھ تم دیکھ سکتے ہو. تو حدیث نے کھلی آپ کو اجازت دے رکھی ہے. چھونے کے معاملے میں تمام اعضاء اور دیکھنے کے معاملے میں تمام اعضاء. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں نے پتہ نہیں ایسی باتیں کہہ دی, اللہ رحم کرے, کہاں سے لائے مجھے نہیں پتا, کہ اگر بیوی کی شرمگاہ دیکھی تو اولاد بگڑی ہوئی پیدا ہوتی ہے. ارے اللہ, تو کیسے ریسٹرکشنز ہم دے رہے ہیں جو ریسٹرکشن شریعت کے نہیں ہیں. کیسے, مطلب سوچیے نا آپ, کیسی عقل کام نہیں کرتی, کیسے کیسے ریسٹرکشن ہو سکتے ہیں, ٹھیک. تو لہٰذا اس بات کے تعلق سے لوگ بہت سوال کرتے ہیں, میں نے اس کا کلیریفیکیشن پورا بہرحال سوال کے تعلق سے دے دیا. دونوں ہی چیزیں یاد رکھیے. چھونے کے معاملے میں اور دیکھنے کے معاملے میں میاں اور بیوی کمپلیٹ رائٹ ہے, کمپلیٹ حق ہے, وہ جو چاہے اس معاملے. حیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ہم بہت ساری بار ایمان کے تعلق سے, ایمان کی شاخوں کے تعلق سے حدیثیں سنتے ہیں. اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ بار بار آتے, الحیاء من الایمان, حیا ایمان میں سے ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایتوں مختلف الفاظ سے ایمان کے شعبوں کا تذکرہ کیا. ایمان کی افضل شاخ, ایمان کی مفضول سب سے چھوٹی شاخ, سب سے ادنا اعلیٰ, سب سے ادنا تذکرہ کیا. اور ہر ایمان کے شعبوں کے تذکرے کے بعد بھی ضرور یہ الفاظ حدیث میں آخر میں آتے ہیں, حیا بھی ایمان سے ہے, حیا ایمان میں سے ہے, حیا ایمان ہے. یہ الفاظ برابر ہر بار آتے ہیں. گویا اس سے حیا کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور اس سے بے حیائی کی برائی ہمیں پتہ چلتی ہے. دونوں باتیں ایک جگہ ہیں. لیکن حیا کوئی ایسا ایک مخصوص عنوان نہیں ہے کہ حیا صرف یہ ہے کہ کوئی انسان فلاں کام کرے تو یہ حیا ہے اور فلاں کام نہ کرے تو بے حیائی ہے. اور بالخصوص جب بھی حیا, شرم کی جب بھی بات آتی ہے, یا بے حیائی یا بے شرمی کا تذکرہ ہم کرتے ہیں, تو یہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ صرف لباس کے تعلق سے ہم بات کرتے ہیں, جبکہ حیا صرف لباس میں نہیں ہے,
مومن کی ساری زندگی حیادار ہوتی ہے، اور بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی ہے، بے حیائی ہر اعمال میں انسان کر سکتا ہے۔ عقیدے کی بے حیائی ہوتی ہے، ویسے عقیدے کی حیا ہے، اسی طرح جو ہے اعمال کی بے حیائی ہے، اعمال کی حیا ہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں جس کے اندر حیا اور بے حیائی دونوں چیزیں ہوتی ہیں، یاد رکھیے۔ لیکن عموماً جب بھی ہم تذکرہ کرتے ہیں بے حیائی کا یا حیا کا تو وہ لباس سے متعلق ہوتا ہے، یہ تو بہت محدود دائرہ ہے اس کا۔ ہاں یہ بھی حیا ہے کہ انسان مکمل لباس پہنے، سطر ڈھکے، اور یہ بھی بے حیائی ہے یا اس کا ایک حصہ ہے کہ انسان اپنے سطر کو برابر نہ ڈھکے یا اس کا لباس برابر نہ ہو، یاد رکھیے، ٹھیک۔ تو آج انشاءاللہ العزیز میں اسی حیا کے اوپر کچھ باتیں اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ شریعت اسلامیہ نے حیا کے بارے میں کیا کہا، اس کے بارے میں رکھنے کی انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے کچھ باتیں اس کے تعلق سے آج میں جو ہے حیا کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حیا یا شرم و حیا، یہ اردو زبان میں دونوں الفاظ بالکل ایک ساتھ استعمال ہوتے ہیں، شرم و حیا۔ حالانکہ شرم وہی ہے جس کو حیا عربی زبان میں کہتے ہیں، یا حیا وہی ہے جس کو اردو زبان میں شرم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز، حیا مسلمان کی صفت ہے۔ حیا اور شرم ایک مسلمان کی صفت ہے، یاد رکھیے، اور صرف ایسی صفت نہیں کہ جو کبھی کبھار اس کو کام آئیں گی، یہ ایک دائمی صفت ہے جس کو مسلمان ہر بار یاد رکھتا ہے۔ حیا اور شرم مسلمان کی صفت ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی یہ اچھی صفت نہیں ہے، اور مومن اس سے بچنے کی مکمل اپنے زندگی میں ہر شعبے میں کوشش کرتا ہے کہ وہ بے حیائی سے بچے، اس لیے کہ حیا ایمان سے تعلق رکھتی ہے، حیا زندگی کے درستگی کے لیے ضروری ہے، یاد رکھیے۔ تو اس کا تعلق چونکہ ایمان سے ہے، اور مومن چاہتا ہے کہ وہ با ایمان ہو، اس کے ایمان میں کوئی کمی نہ آئے، تو اسی طرح اگر کوئی مومن با ایمان ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ با حیا بھی اسی کے ساتھ ہوں گا، تبھی وہ با ایمان بھی رہیں گا، اور جب حیا ہوں گی تو ایمان بھی انشاءاللہ علیہ درست ہوں گا، اور جب حیا ہوں گی تو باقی اعمال بھی انسان کے جو ہے وہ درست ہوتے ہیں۔ آئیے اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں بیان کیا، اور حدیث کے الفاظ یہ متفق علیہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، برانچز ہے، ڈپارٹمنٹس ہے، سیکشنز ہے، طبقہ ہے، مطلب ایمان جو ہے اس کی 60 یا 70 شاخیں ہیں، ٹھیک۔ اور جس میں سے آپ فرماتے ہیں سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ، سب سے افضل شاخ ہے کہ انسان اس کی گواہی دے کہ ایک حق اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جھکنے کے لائق نہیں، بندگی کے لائق نہیں، یہ سب سے افضل شاخ ہے۔ اور پھر آپ فرماتے اور کہتے ہیں اس کی کم تر شاخ، سب سے نیچے والی شاخ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بازو کرنا۔ اس کی سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ، سب سے آخر شاخ، سب سے نچلی، سب سے چھوٹی ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو بازو کرنا۔ اور پھر آپ نے فرمایا اور کہا اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو اس حدیث میں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو کس طرح سے، حالانکہ 60 سے زیادہ 70 تک کہ ایک روایت کے نا 77 کے الفاظ بھی 77 تک شاخیں ہیں، ان شاخوں میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، سب سے نیچی والی شاخ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ دیکھیے پھر حالانکہ 70 شاخیں ہیں لیکن ان شاخوں میں سے سب سے اول، سب سے آخر اور حیا کا تذکرہ آ گیا اس کے ساتھ۔ کتنی اہم ہے نا حیا، مطلب یہ بہت اہم شاخ ہے، بہت اہم حصہ ایمان کا ہے، یاد رکھیے۔ اور بے حیائی بہت مذمت کی چیز ہے، یاد رکھیے، بہت بری چیز ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اس حدیث کے اندر اور جو غور کرنے کی ایک بات ہے وہ یہ ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے تھوڑا سمجھ اور عقل جو ہے پکڑنے کی ضرورت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کا تعلق عمل سے نہیں ہے، ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان ایمان لا لے اور بس اس کے لیے پھر کافی ہے۔ یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایمان کی بیان کرتے ہیں، اس کی افضل شاخ لا الہ الا اللہ بتاتے ہیں، سب سے چھوٹی شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، آگے عمل اس کے اندر۔ تو عمل تو ایمان کا حصہ ہی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان عمل کرے، ایمان والا ہو، اور جو ہے وہ اس کو جو عمل نہ کرتا ہو اس کے مطابق۔ اس لیے کہ اس حدیث میں ہی دیکھیں نا آپ کس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل کا تذکرہ کیا، کہ یہاں ایمان کا تذکرہ ہوا، افضل شاخ کا تذکرہ ہوا، اور اس کی نچلی شاخ کا تذکرہ ہوا، سب سے چھوٹے حصے کا تذکرہ ہوا، آخری شاخ کا تذکرہ ہوا، اور وہ آخری شاخ ہے راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا۔ تو یہ تو عمل ہے، تو ایمان میں خود بخود عمل شامل ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے دلیل ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں ایمان بس ایمان ہے، ایمان لانا کافی، اعمال کی ضرورت نہیں۔ یہاں راستے کی چیز کو ہٹانا اگر ایمان کا حصہ ہے تو دیگر اور کتنی باتیں جو بیچ میں گزر رہی ہوں گی جس کی تفصیلات ہمیں نہیں ملتی وہ بھی اس میں شامل، اندازہ لگا لیجیے۔ جب راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا حصہ ہے تو پھر دیگر اعمال جن کو فرائض میں گنا گیا، دیگر باتیں جن کی اہمیت بتائی گئی، وہ کیسے نہیں ہو سکتی؟ تو ایمان کے اندر خود بخود عمل شامل ہوتا ہے، یاد رکھیے، شامل ہوتا ہے۔ لیکن عمل کے اندر ایمان کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ جو ایمان والے مسلمان نہیں ہوتے بہت سارے اعمال کرتے ہیں،
لیکن وہ قابل قبول نہیں. لیکن مومن کی صفت خصوصیت یہ ہے وہ صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ پھر اعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس حدیث میں بھی حیا کا تذکرہ دیکھیے خاص طور سے الگ کیا گیا. اب آئیے حیا کی اہمیت کیا ہے یہ اس حدیث سے پتہ چلتی ہے جو مستدرک حاکم کی روایت ہے اور یہ حسن درجے کی حدیث ہے. نبی اکرم بلکہ معاف کرنا صحیح روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیا فرماتے ہیں الحیاء والایمان الحیاء والایمان قرناء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان اور حیا یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں. یہ دونوں ساتھ ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں حیا اور ایمان یہ دو ساتھی ہیں. قرن کہتے ہیں کہ پیچھے ایک دوسرے کا آنا مطلب یہ دونوں ساتھی ہیں ایک کے بعد ایک رہتے ہیں یا ایک ساتھ رہتے ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں جمیعاً اور ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں. پھر فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ. اور جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی خود بخود چلا جاتا ہے. ایمان اور حیا آپ فرماتے ہیں الحیاء والایمان. حیا اور ایمان دیکھیے پہلے تو کہا حیا ایمان کی ایک شاخ ہے. اب حیا کی اہمیت دیکھیے آپ ایمان کی شاخ ہونے کے ساتھ آپ فرما رہے حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں ساتھ رہتے ہیں ایک ساتھ رہتے ہیں. جمیعاً کے لفظ ایک ساتھ رہتے ہیں ہمیشہ. اور جب ایک ساتھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے اور ظاہر سی بات ہے ایک ساتھی سے مراد وہ پہلا والا ہے اور پہلا لفظ حدیث میں الفاظ ہے حیا کا. جب حیا ساتھ چھوڑ دیتی ہے آدمی بے حیا ہو جاتا ہے تو آپ نے فرمایا رفیع الآخر تو دوسرے نمبر والا بھی اپنا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. تو جو بے حیا با حیا ہے وہ با ایمان بھی ہوتا ہے. جو بے حیا ہو جاتا ہے وہ بے ایمان بھی ہو جاتا ہے. بے ایمان سے مطلب وہ بے ایمانی نہیں جو لین دین میں لوگ بے ایمانی سے مطلب بے ایمان سے مطلب ایمان بھی اس سے ضائع ہو جاتا ہے. اس کی بلیف اس کا فیتھ اس کا عقیدہ اس سے نکل جاتا ہے. حیا اتنی اہم چیز ہے لیکن آج ہم حیا کو اتنی اہمیت نہیں دیتے ہیں. یاد رکھیے ہم مختلف قسم کی بے حیائیوں میں آج ملوث ہیں. مختلف قسم کی کیونکہ بے حیائی صرف لباس میں نہیں ہوتی بہت ساری چیزوں میں انسان کرتا ہے. مختلف قسم کی بے حیائیوں میں ہم ملوث ہیں جس کی بنیاد پر ہمارا ایمان بھی کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ یہ دونوں ساتھی ہے. یاد رکھیے حیا ایک ایسا ایمان کا حصہ اور شعبہ ہے جو ایمان کے بقا کے لیے بھی اس کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے تو اس کو ہر حدیث میں جہاں ایمان کے شعبے اس کی شاخوں کا تذکرہ ہوتا ہے آخر میں الفاظ حیا ایمان کا حصہ ہے حیا ایمان کا جز ہے حیا ایمان کا مطلب حیا کے تعلق سے اس برانچ کے تعلق سے ہمیشہ تذکرہ ہوتا ہے. اور یہاں تو دونوں کو ساتھ بتا دیا. اگر ایک اٹھ جاتا ہے تو خود بخود دوسرا بھی کیا ہوتا ہے نکل کر چلا جاتا ہے. تو ہمیں حیا کے بارے میں بہت فکر کرنا چاہیے اس لیے کہ حیا یا شرم اور حیا انسان کو جو ہے بہت سارے فتنوں سے بہت سارے شر سے بہت ساری برائی سے انسان کو بچاتا ہے اور اس کو دور رکھتا ہے. یاد رکھیے اور جب انسان بے حیا ہو جاتا ہے تو بہت سارے گناہوں میں بہت ساری برائیوں میں انسان جو ہے ملوث اور گندے اور خبیث کام میں ملوث ہو جاتا ہے. اب حیا صرف ایک لباس کی نہیں ہوتی حیا عقیدے کی ہوتی ہے. اس کے بعد حیا جو ہے اعمال میں انسان کو ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں حیا اس کے اخلاق میں انسان کی ہو. اس کے بعد حیا جو اس کے معاملات میں ہو. اس کے بعد حیا اس کی عادت اور اطوار میں ہو. حیا ہر چیز کے اندر انسان کی یاد رکھے. جیسے کہ اگر ایک انسان با حیا ہوں گا اپنے عقیدے میں تو وہ کبھی رب کے ساتھ شرک نہیں ٹھہرائے گا اس لیے کہ وہ انسان بے حیا ہے. جس رب نے پیدا کیا جس نے جو ہے پیدا کرنے کے بعد رزق ہمیں عطا فرمایا جو ہمیں زندگی دیتا ہے جو ہمیں موت دیتا ہے وہی ہمیں پالتا ہے اسی نے زندگی اور موت دی. اس کو چھوڑ کر آدمی کسی اور کی عبادت کرے یہ بھی تو بے حیائی کی علامت ہے. تو شرک بھی ایک قسم کی بے حیائی ہے جو انسان عقیدے میں اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے. تو انسان رب کے معاملے میں با حیا ہو عقیدے کے معاملے میں با حیا ہو اور جب وہ بے حیا ہو جاتا ہے رب کے معاملے عقیدے کے تو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے اور عقیدے کے خلاف کام کرتا ہے. تو حیا صرف ایک چیز میں نہیں یاد رکھی. ہاں حیا لباس کی بھی حیا ہے. ٹھیک. تو عقیدے کی حیا یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے توحید پر ہے اور عقیدے کی بے حیائی ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ شریک کرے اور عقیدہ جو اسلام کا اس سے ہٹ کر کام کرے. اعمال میں انسان کی حیا ہو. اعمال کی حیا کیا ہے کہ انسان وہی اعمال کرے جو اعمال کو شریعت نے کہا ہے کہ کرنا ہے اور ہر ان اعمال سے بچے جن اعمالوں سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تو جو انسان شریعت کے مطابق اعمال کرتا ہے وہ با حیا انسان ہے اور جو انسان شریعت کے مطابق جو اعمال دیے گئے ان کو چھوڑ کر اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو وہ بے حیا ہے. تو وہ بے حیا ہے وہ انسان. تو اعمال کی حیا بھی ضروری ہے اور اعمال کی بے حیائی سے بھی ہم کو بچنا ہے. اسی طرح تیسری چیز اخلاق میں حیا. اخلاق میں حیا میں شامل ہے بات چیت کے اندر حیا کہ الفاظ اچھے ادا ہو بد کلامی نہ ہو گالی نہ دی جائے سخت کلام نہ کیا جائے بری بات نہ کہی جائے دل آزاری نہ کی جائے کسی کو کمتر نہ سمجھا جائے تکبر نہ کیا جائے ہے نا. اخلاق میں حیا مطلب ہر وہ اچھے اخلاق ایک مومن اپنی نفس میں پیدا کرے گا جو اخلاق ضروری ہے جو اخلاق شریعت چاہتی ہے کہ میں اور آپ اپنے اندر پیدا کریں. اخلاق یا عادات جس کو ہم کہیں گے عادتیں اخلاق یا صفتیں اچھی خصلتیں. تو ہم اپنے اخلاق میں با حیا ہو
کہ بد اخلاقی ہم سے ظاہر نہ ہو، چونکہ بد اخلاقی بے حیائی ہو جائیں گی۔ تو اخلاق میں ہم بایا ہو، ہر کام ہم شریعت کے مطابق کریں، اور شریعت نے جتنے اخلاق کو اچھا بتایا ہے ان اخلاق کو اپنے نفس میں ہم ڈالنے کی کوشش کریں، اور جن اخلاق کو شریعت نے برا کہا ان اخلاق سے ہم بچنے کی مکمل کوشش کریں۔ تو اخلاق میں حیا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے معاملات میں حیا، اور معاملات کی بے حیائی سے انسان بچے۔ معاملات میں حیا کیا ہے؟ معاملات میں حیا، معاملات سے مراد یہ ہوتا ہے جو آپس میں انسان ایک دوسرے سے لین دین کرتے ہیں۔ یہ معاملات مختلف ہو سکتے ہیں، بات چیت کا لین دین، چیزوں کا لین دین، مال کا لین دین، زمین کا لین دین، گھر کا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو معاملات کہے جاتے ہیں انسانوں کے آپسی کام جو ہوتے ہیں۔ تو معاملات میں انسان با حیا کہ مجھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میں کسی کو جھوٹ نہ کہوں، میں کسی کو دھوکہ نہ دوں، میرے وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میں کسی کے مال کو غلطی سے غبن نہ کر لوں، میں جو مال کماؤں وہ حلال طریقے سے کماؤں، میں حرام چیزوں بچنے کی کوشش کروں۔ اور معاملات کی بے حیائی یہ ہے کہ انسان ایسے معاملات کرے جو شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، لوگوں کو دھوکہ دینا، بد اخلاقی ان سے پیش آنا، اسی طرح ان کی غیبتیں کرنا، ان کی چغلیاں کرنا، ان کے سامنے ایک الفاظ ادا کرنا، پیچھے ایک الفاظ ادا کرنا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، یہ تمام چیزیں اخلاق کی بے حیائی ہے۔ اور جب انسان ایسے اعمال، ایسے معاملات کرتا ہے اور معاملات میں وہ طریقے اپناتا ہے جو طریقے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول نے بتائے، تو وہ معاملات میں با حیا انسان ہوتا ہے۔ اور جب وہ معاملات کو ویسے نہیں کرتا جیسے شریعت بتاتی ہے، تب ویسا انسان معاملات میں بے حیا ہو جاتا ہے، یاد رکھیں۔ تو معاملات کی بے حیائی اور حیا، اسی طرح لباس کی حیا، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لباس میں حیا، جو ہم پہنتے ہیں اس کے اندر حیا ہو اور اس کے اندر ہم بے حیائی اختیار نہ کریں۔ اب لباس کی حیا اور بے حیائی کا معاملہ تو ایسا ہو چکا ہے، اللہ ہی رحم کرے۔ ویسے معاملہ تو خیر عقیدے سے اگر شروع کروں، حیائی اور بے حیائی، تو ہر بار ہم دیکھیں گے اللہ اگر ہم پر رحم نہ کریں، ہمیں ہدایت اور توفیق نہ دیں، تو میں سمجھتا ہوں ہم تو پہلے اس میں جو بے حیائی کے اندر باہر نکل جائیں گے اسلامی عقیدے سے۔ چونکہ آج ہم نے عقیدے میں بے حیائی ایسی اختیار کی کہ اللہ کے ساتھ شرک ٹھہراتے ہیں، اور ایسے شریک ٹھہرا ہم نے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اعمال کو اگر لے لیں تو اعمال میں ہم نے ایسے برے اخلاق، برے اعمال کو اپنایا ہے جو شریعت جس کو بے حیائی کہتی ہے، جس کو حیا کے خلاف کہتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم تیسرا معاملہ لیں جو اخلاقیات، آج ہمارے اخلاق کیا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے گلی محلے کوچوں میں چلے جائیے، یہ امت مسلمہ کے اخلاق ہے، ٹھیک ہے، یہ امت مسلمہ کے اخلاق ہے۔ مطلب جو ایوریج جو چیزیں ہوتی ہیں، جو محلوں اور سڑکوں پہ ہماری نظر آتی ہیں، ہمارے اخلاق نظر آتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کچھ لوگ بہت با اخلاق ہوں کسی علاقے میں، وہ الگ چیز ہے، لیکن آن این ایوریج وہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ہم تمام لوگ کیسے ہیں، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے معاملات کے اندر اگر حیا اور بے حیائی کا دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ اس میں با حیا ثابت ہوں گے، اکثر لوگ اللہ رحم کرے ہم میں سے بے حیا ثابت ہو جائیں گے، اس لیے کہ معاملات آج ہم ایسے کرتے ہیں کہ وعدہ کر دیا اور پورا کس کو کرنا، خلاف ورزی کر دی، ہے نا۔ اب آئیے لباس میں حیا اور لباس کی بے حیائی سے انسان بچے۔ اور لباس میں حیا کیا ہے ہم سب جانتے ہیں، ایسا لباس انسان پہنے جو لباس شریعت کے مطابق ہو، اور ایسے لباس سے اجتناب کرے جو لباس شریعت کے خلاف جاتا ہو، یہ ہے لباس کی حیا۔ اور مرد کے لیے اس کا سطر، اس کا لباس کم از کم جو ہو اس کے سطر کو ڈھانکنے والا ہو، اور مرد کا سطر اس کے ناف سے لے کر اس کا گھٹنا ہے، یہ اس کے لباس میں حیا کا معاملہ ہوگا۔ اور اس سے زائد وہ جتنا لباس پہنے وہ اس کی اتنی شرم اور حیا میں جو ہے اضافہ کریں گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ تشریف فرماتے اور آپ کا جو کپڑا تھا وہ گھٹنے تک اٹھا ہوا تھا اور آپ ویسے ہی بیٹھے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے۔ اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بیٹھے تھے کہ آپ کا گھٹنا دکھ رہا تھا۔ اس کے بعد عثمان ابن عفان جب داخل ہونے لگے اور اجازت طلب کی، جب کہا گیا کہ اللہ کے رسول عثمان داخل ہونا چاہتے ہیں، تو کہا ایک منٹ عثمان کو روک لو، اور آپ نے اپنا اتنا حصہ بھی پورا جو ہے ٹخنوں کے اوپر تک ڈھانک لیا، مطلب ٹخنے نہیں اس کے اوپر تک ڈھانک لیا، اور کہا کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ کیونکہ عثمان ابن عفان جائز ہے کہ انسان کے ٹخنے تک کھلا رہے، لیکن عثمان بہت باحیا شخصیت تھے، بہت ان کو حیا تھی، اور رسول اللہ جانتے تھے عثمان پنڈلی دیکھ کر بھی پلٹ جائیں گے، نہیں دیکھیں گے، حالانکہ وہ حلال ہے، انسان مرد ایک دوسرے کی پنڈلی دیکھ لے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن عثمان بہت باحیا تھے، اتنے باحیا تھے کہ رسول فرمایا کیا میں اس سے نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، اور آپ نے ڈھانک لیا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ کے تعلق سے کہ جب سے آپ ایمان لائے آپ نے کبھی اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہیں چھوا، قسم کھائی آپ نے کہا جب سے میں نے ایمان لایا میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوا، اور جب سے میں ایمان لایا میں نے کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں نہاتے بھی تھے تو آپ جو ہے شرمگاہ کو ڈھانک کر نہاتے تھے، حالانکہ ویسا حلال ہے، جائز ہے، لیکن یہ حیا ہے، اس کو کہتے ہیں حیا۔ تو سطر تو یہ ہے کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک عثمان ابن جو ہے، لیکن عفان اتنے باحیا تھے
کہ آپ اپنا جسم بھی دیکھنا پسند نہیں کریں، ڈھانکنا، تو مرد جتنا ڈھانکنا چاہے پھر اس کو اور اضافہ کرے۔ اللہ نے نہ دیا تو ایک چادر ہے تو کم از کم اتنا ڈھانکیں، اللہ نے اور دیا ہے تو اوپر کا ڈھانکے، نیچے کا ڈھانکے، ہاں لیکن مرد کے لیے ٹخنوں سے نیچے ڈھانکنا اپنے ازار کو، تہبند کو، لنگی کو، پتلون پاجامے کو جائز نہیں، تو لہٰذا اس سے اوپر۔ یہ الگ بات ہے کہ نیچے سے کوئی چیز اوپر آ سکتی ہے تو ساکس پہن لیجیے، آپ جرابیں پیتاوے پہن لیجیے تو وہ بھی ڈھک جاتا ہے نیچے سے، بہرحال لیکن اس بات کو سمجھنا ضروری۔ تو با حیا، تو لباس میں عورتوں کے لیے لباس کیسا ہو، ان کی حیا لباس میں کیا ہوں گی؟ تو عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمایا اور جو بات آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ عورت پورا کا پورا ستر ہے، عورت پوری کی پوری چھپانے کی چیز ہے۔ تو عورت پوری چھپانے کی چیز ہے، اور ویسے اردو زبان میں عورت جو لفظ ہے وہ عربی سے ہی آتا ہے۔ عورہ عربی زبان میں، یا عورت اس کو اگر رک جائے تو اردو میں، چونکہ عربی میں جب آپ رکیں گے تو آخری لفظ ساکن ہوتا ہے، لیکن اردو میں ساکن نہیں، اس کو تے پڑھتے ہیں ہم لوگ، جیسے جنہ تو ہم جنت بولتے ہیں اردو میں، تو عورہ ویسے عربی ہے، عورہ کا معنی ہوتا ہے ڈھانکنے والی چیز، اسی سے لفظ عورت اردو میں آتا ہے ڈھانکنے والی چیز، اس کا نام ہی عورت ہے، ڈھانکنے والی چیز ہے وہ مکمل۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے یا عورت پوری ڈھانکنے کی چیز ہے۔ حدیث میں الفاظ ہے المرأۃ عورت، کہ عورت جو ہے وہ پوری ڈھانکنے کی چیز ہے، تو سر سے لے کر پیر تک عورت ڈھانکنے کی چیز ہے، یاد رکھیں، اسی لیے تو اسے عورت کہا گیا۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے اس لباس کی حیا میں، مرد تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور اس سے بھی آگے الفاظ وہ ادا کرتا ہوں، چونکہ میں نے ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا کہ جو اپنا سینہ کھول کر گھومتا ہو، اس لیے کہ مرد کے لیے سینہ اس کی عورت ستر میں سے نہیں ہے نا، تو اتنا بھی اگر وہ شرٹ پہن لے تو کیا مسئلہ اس کے لیے، کیونکہ اس کا سطر نہیں ہے۔ اگر وہ بغیر شرٹ کے بھی گھومے اور پینٹ اتنی اونچی ہے کہ جو سطر ڈھانک لیتی ہے پورا، تو بھی اس کے لیے وہ نہیں، لیکن ایسے مرد آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، کہیں نہیں ملیں گے، کسی قوم میں نہیں ملیں گے، کسی جگہ نہیں ملیں گے ایسے گھوم رہے ہیں۔ لیکن کتنی افسوس کی بات ہے، شیطان نے کیسا جو شکنجہ ڈالا اور کیسی گرفت کی بہائی پہ، اور کیسا مسلمانوں کو بھی اور انسانیت کو تو اس نے ڈالا ہی نرغرے میں اپنے، اور جہنم کی طرف رسید کیا، کہ آج مسلمان عورت بھی بہائی کے راستے پہ چل پڑی ہے۔ ایسی بہائی کہ مجھے بولتے ہوئے شرم آتی ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ جب بولتے ہوئے شرم آتی ہے تو آپ بولتے کیوں ہیں؟ تو میں کہتا ہوں جو آپ کو کرتے ہوئے شرم نہیں آتی تو پھر میں بولتے ہوئے شرمانے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شریعت کے احکام کے تحت مجھے منہ کھولنا پڑتا ہے، میری خواہشات کے تحت میں منہ نہیں کھولتا ہوں اس معاملے میں۔ کہ آج لباس کی بہائی میں مسلم عورت ایسی پھنسی ہے جس کی وجہ سے سارا معاشرہ اس فتنے میں پھنسا ہے۔ یہ بات میری بہنوں کو، میری ماؤں کو، میری بیٹیوں کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرد کے سطر کھلا ہونے سے بھی اس قسم کے فتنے میں اس کے ملوث ہونے کے کوئی امکانات نہیں ہیں، جس طرح سے ایک عورت کا رتی برابر بھی جسم کا حصہ چھلک جائے، جتنے فتنے میں دوسرے مرد اور وہ خود بھی اس میں پڑ سکتی ہے۔ اس کی گواہیاں انسان دے رہے ہیں، اس کی گواہیاں معاشرہ دے رہا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں لباس کے معاملے میں ہم لوگ بڑے بے حیا ہو چکے ہیں، بڑے بے حیا ہو چکے ہیں، اتنی بے حیائی ہو چکی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ حالانکہ شریعت نے اتنا باحیا بنایا کہ عورت جو کہ گھر میں ہیں، اپنے محرمات کے سامنے ہیں، جس کے اندر وہ اپنے جو زیورات پہنے ہیں وہ دکھا سکتی ہے، اپنے محرمات کو محرم کی ایک فہرست ہوتی ہے، ٹھیک، ابھی تفصیلات کا وقت نہیں، محرمات کو دکھا سکتی ہے اپنا زیور، جیسا اس کا سسر ہے، اس کا سگا بھائی ہے، اس کا شوہر ہے، اسی طرح جو ہے اس کا سگا ماموں، اس کا سگا چچا ہے، اگر وہ ہوتے ہیں تو ان کے سامنے اگر ہاتھ میں کچھ ہے تو دیکھ لے سکتے ہیں، گلے میں کچھ پہنے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بال اگر ان کے سامنے دکھ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور نیچے کا پنجے کا سامنے کا حصہ دکھ جائے کوئی مسئلہ نہیں، اور ہتھیلیوں تک ہاتھ دکھ جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، باقی تو اس کا ڈریس رہے گا، وہ بھی زینت ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے ایک مومن عورت پورا اپنے آپ کو ڈھانکتی ہے تو وہ زینت دکھیں گے، لیکن اتنا حصہ اگر کھلا دکھ جائے تو کوئی حرج نہیں، اس کا چہرہ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر وہ گھر سے باہر جاتی ہے یا غیر محرم کے دیکھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں، بلکہ ہوتے ہی غیر محرم، تو کہا کہ یہ زینت بھی جو عام ہے اس کو مکمل ڈھانک لے، جس کے لیے ایک اور حیا کا حکم دیا، اور وہ حیا ہے کہ برقع ڈال کر باہر نکلے، گھر سے اپنے آپ کو ڈھانک کر نکلے۔ تو آج عورتیں گھر کے اندر بھی بے حیائی اختیار کر چکی ہے اور گھر کے باہر بھی بے حیائی اختیار کر چکی ہے، کہ گھر کے اندر بھی وہ پردے کی حدود نہیں ہے اور گھر کے باہر بھی وہ پردے کی حدود نہیں ہے۔ حالانکہ جو پردہ ہے، آپ کو جو ڈھانک کر نکلنے کا حکم ہے، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے ہے، یہ آپ ہی کے فائدے کے لیے۔ افسوس لیکن اس فائدے کو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔ یورپ میں، امریکہ میں عورتوں نے آزادی نسوان، وومنس رائٹ، وومنس فریڈم، وومنس لبریشن کے نام پہ بہت کچھ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد آج وہیں آ کر کھڑے ہیں، اور ان کا وہی دعویٰ ہے کہ یہ جو اسلامی سسٹم ہے یہ سب سے اچھا ہے عورت کے تحفظ کے لیے، اس کے علاوہ کوئی چیز عورت کو تحفظ نہیں دے سکتی۔ یہ ایک دم نیچرل، وداؤٹ اینی، جس کو کہیں گے انویسٹمنٹ، آپ کے لیے حفاظت، ایک ایسی سیکورٹی ہے جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ پردے کے صرف دنیاوی فائدے گنانا شروع کروں تو یہ درس انشاءاللہ کم پڑیں گا، صرف دنیاوی فائدے۔ ہاں، آپ خود
ٹی وی دیکھ رہی ہے، آپ خود پیپر ایڈز آ رہے ہیں نا کہ جو حصہ کھلا رہ جاتا ہے اور جو حصہ چھپا رہ جاتا ہے عورت کا، یہ زیادہ کالا ہے اور یہ کم کالا ہے نا، ایڈ آ رہے ہیں، یہ لگائیے تو یہ ہو جائے گا، وہ لگائی تو ہو جائے گا۔ ایک غریب عورت کیا کرے سب سے اچھا، یہاں تک پہن لے تو مسئلہ ہی نہیں، دھوپ میں جائی نہ کھلا رکھے تو یہ ایشو کھڑا ہی نہیں ہوگا، ہے نا۔ تو دیکھیے ایک مسلم عورت جو پردہ کرتی ہے آٹومیٹیکلی بہت ساری برائیوں سے اور جلد کے فتنوں سے، فساد سے، جلد کی برائی سے، کالے ہونے سے بچ جاتی ہے، دنیاوی فائدہ۔ ایک عورت اپنے گھر سے لے کر کالج تک یا اپنے کام کی جگہ تک جا رہی ہے، راستے میں دھول مٹی سے پریشان ہو کر وہ ایک ڈھاٹا باندھ لے رہی ہے، اسلام کہہ رہا ہے ویسے نوز پیس لگا لی، جلباب آپ کے چہرے پہ ڈال لیجیے، آپ ویسے ہی بچ گئے دھول مٹی سے، ہو گئی آپ کی سیفٹی سیکورٹی، ہے نا۔ اسی طرح آپ کسی کو دیکھ کر اپنی حیا کو، یہ سب برے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھے، اس کو دیکھ کر ہر عورت جو ہے چاہے جس بھی لباس میں کچھ نہ کچھ ڈھانکنے کی کوشش کرتی ہے، اپرون ہے تو پہن لیتی ہے، کپڑا ہو تو ڈھانک لیتی ہے۔ اسلام نے کہا تم پوری میری ماں بہنوں ڈھکی ہوئی رہو تاکہ ایسے لوگ کہیں بھی آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، باعزت لوگ تو آپ کو عزت کی نظر سے دیکھ ہی رہے، اگر برے لوگ بھی ہیں تو وہ خود آپ کو دیکھ کے ڈر جا رہے کہ آپ برقعے میں۔ کتنے دنیاوی صرف فائدے میں گنوا سکتا ہوں۔ اسی طرح جو ہے ہر عورت کو ہر بار نیا لباس پہننے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ہر بار نیا لباس ہو نہیں سکتا، برقع کامن ہے، ایک ساتھ ہمیں روز پہنتے جاؤ، کوئی آپ کو آپ کے برقعے سے جج بھی نہیں کر سکتا۔ آپ کے برقعے کی وجہ سے آپ کو دنیا میں اعتبار سے کوئی اونچا اور نیچا، غریب اور مالدار بھی تصور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ساری عورتیں برقعے میں، برقعے سے تھوڑی اندازہ ہوتا ہے کون مالدار اور کون غریب ہے۔ کتنے فائدے ہیں برقعہ اگر آپ کو ہو تو آپ کو یہ اتنے مہنگے کاسمیٹکس، اتنے مہنگے جو مختلف چیزیں جو فیشن کی آج کل آتی ہے اس سے آپ بچ جاتی ہے۔ برقعہ پہن لیا صرف آنکھیں دکھتی ہے، آپ اندر منہ نہیں بھی دھوئے ہوئے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، کون دیکھنے والا، آپ کا کیا معاملہ ہے، بال نہیں بھی جمے ہوئے آپ کے تو کوئی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ گندے رہیے، بال مت جمائیے، منہ مت دھوئیے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں دیکھیے آپ کا کتنا چیز ہے، گھر سے فوراً جانا ہے، باندھ لیا، کوئی تھوڑی پوچھنے والا اندر افسا، کتنے فائدے، آپ اس کی دنیا بھی صرف فائدے لمٹ لیس ہیں، لیکن دین میں جو سب سے بڑا فائدہ وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں وہ عورت ہوتی ہے، ان کی فرمانبرداری وہ کرتی ہے، اس کا ثواب پاتی ہے جب وہ اپنے آپ کو ڈھانک لیتی ہے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، ٹائمس آف انڈیا کے اندر یہ واقعہ آیا تھا۔ ایک برٹش جرنلسٹ جو لیڈی تھی وہ برٹین سے جو ہے نیو دہلی آئی ہوئی تھی، دلی، اور پھر اس کا دل چاہا کہ پرانی دلی گھوموں، بادشاہوں کی نگری دیکھوں ذرا کیا ہے، جامع مسجد کے علاقے میں آ گئی۔ جامع مسجد کا علاقہ اگر آپ نے بھی دیکھا ہوگا تو کیسا علاقہ ہے، جب گلیوں میں آپ گھستے ہیں تو جب ایک آدمی آتا ہے تو دوسرے کو بازو ہونا پڑتا ہے، ایک سائیکل آتی ہے دوسرا بازو ہوتا ہے، 3 ویلر رکشہ تو جانا دور کی بات ہے، اور سائیکل رکشہ بھی کچھ گلیوں میں نہیں جاتا ہے۔ یہ حالت ہے گلیوں کی، اگر جس نے کیا ہوگا تو وہ کہتی ہے کہ جب میں وہاں آئی اور اس کا جو اٹائر تھا، برٹش اٹائر جو تھا، نیچے سے کچھ تو بھی چھوٹا پہنا ہوا، اوپر سے کچھ تو بھی چھوٹا ہوا، گلے میں کیمرہ لٹکا ہوا، اور وہ گھوم رہی ہے ہر جگہ، تو کہہ رہی ہے کہ میں وہ گلیوں میں جب جا رہی تھی تو کچھ گلیوں میں مجھے جانے سے ڈر لگ رہا تھا، اور گلی سے جب میں گزر رہی تو یہاں سے وہاں تک لوگ مجھے چھیڑ رہے تھے، کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو چھیڑ نہیں رہا تھا، مجھے دیکھ نہیں رہا تھا، میری طرف بری نظر نہیں ڈال رہا تھا۔ گلیاں ایک تو چھوٹی ہے اور ظاہر سی بات ہے نکلنا ہے تو آپ کو ٹیڑھا ہونا ہے، ان کو ہونا ہے، تو بہت میرے لیے تعجب کی بات تھی۔ پھر وہ لکھتی ہے، اس نے بعد میں آرٹیکل لکھا تھا جو ٹائمس میں چھپا تھا، یہاں دیکھ کر پھر وہ چلے گئی اپنے وطن۔ اب یہ فارنر جو ہوتے ہیں ویسٹرنرس، ان کے عجیب عجیب ذہن چلتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ میں ایک کام کرتی ہوں، وہ جو گلی میں جب گئی تو پورے برقعے لٹکے ہوئے تھے یہاں سے وہاں تک، پورا وہ ایریا میں برقعے کی بہت سی دکان ہے، تو ایک برقعہ خرید لیتی ہوں، ہوتا نا کچھ انڈین ساڑیز پہن لیتے ہیں، کوئی انڈین لوکل جو ڈریس ہوتا ہے وہ پہنتے ہیں، تو اس کو ایک شوق وہ ہوا کہ میں برقعہ پہن لیتی ہوں۔ پھر اس نے برقعہ پہنا اور انہی گلیوں سے پھر وہ گزرتی واپس آئی۔ اس کے بعد آرٹیکل اس نے لکھا، جب میں پہلے بغیر برقعے کے انہی گلیوں سے گئی تھی تو مجھے راستہ کوئی دے نہیں رہا تھا، میں جاری تو ہر آدمی مجھے گھور رہا تھا اور ہر آدمی مجھے دھکا دینے کی کوشش کرتا تھا۔ جب انہی گلیوں سے واپس آئی، جب میں گلی میں گھستی تو گلی کے وہاں تک سب بازو ہٹ جاتے تھے، میرے نکلنے کے بعد سب آتے تھے باہر۔ تو اس نے کہا میں نے یہ بات تو سیکھ لی کہ برقعہ جو سیکیورٹی دے سکتا ہے وہ سیکیورٹی دنیا کی کوئی فورس جن کے پاس زیڈ سیکیورٹی لیول بھی ہو تو وہ سیکیورٹی نہیں مل سکتی جو سیکیورٹی برقعہ دے سکتا ہے۔ کہ انہی گلیوں سے میں گزری، وہی لوگ تھے، لیکن جب مجھے دیکھتے گلی میں داخل ہوتے ہی تو مکمل گلی کو صاف کر دیتے، جب میں نزدیک جاتی تو جو مجھے دھکا دینا چاہتے تھے وہ بازو کھڑے ہو جاتے تھے، اگر میں ان کے آنکھ پہ چلی جاتی تو مجھ سے دور بھاگ جاتے تھے۔ تو یہ سیکیورٹی دی مجھے برقعے نے، ہے نہیں ہے یہ بات؟ آپ اندازہ لگائیے، تو آپ اس کی اہمیت کو جانیے، اہمیت کو سمجھیے۔ اخبار میں ایک آرٹیکل آیا تھا، سمیرا ریڈی ایک ماڈل ہے، ایک مرتبہ اس کا دل چاہا کہ میں حیدرآباد شہر گھوموں، اور ماڈلز حیدرآباد شہر کیسا گھوم سکتے ہیں؟ کوئی بھی شہر نہیں گھوم سکتے وہ تو، ہے نا، گلی کوچوں میں لوگ پکڑ لیں گے ان کو، ہے نا، سگنیچر ان کی چاہیے، آٹوگراف چاہیے، کسی کو ہاتھ لگانا ہے، کسی کو چھونا ہے، کسی کو چھیڑنا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میں کیا کروں کہ مجھے عوام میں گھومنا ہے، عوام میں رہنا ہے، مجھے دیکھنا ہے کہ لائف کیا ہوتی ہے۔ تو کسی نے مشورہ دیا، سمپل، حیدرآباد میں برقعہ پہن کے چلو۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے برقعہ پہن لیا، یہ آرٹیکل آیا تھا دکن کرونیکلز میں، جب میں نے برقعہ پہن لیا تو میرا چہرہ تو کھلا تھا، میں نے اسے برقعہ ڈال لیا تھا، لوگ مجھے دیکھ تو رہے تھے لیکن نزدیک آنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا تھا۔ لوگ دیکھ تو رہے کہ یہ کوئی ماڈل ہے لیکن نزدیک آنے کی کسی کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کہ وہ میرا برقعہ ایک ریپیلنٹ کا کام کر رہا تھا، جیسا ماسکیٹو ریپیلنٹ ہوتا ہے نا،
مچھر کی بتی لگا دیتا، مچھر خود بخود بھاگتے ہیں اس سے. تو کہا وہ دیکھ تو رہے تھے لیکن نزدیک آنے کی ہمت کسی کی نہیں تھی. اور پھر میں پورے 4 مینار کی گلیوں میں آرام سے گھوم رہی تھی اور ایک آدمی نے بھی ہمت نہیں کی کہ میرے نزدیک آیا ہے مجھ سے کچھ پوچھے. آپ لگا رہے انداز، یہ دنیاوی فائدے اس کے انداز لگا رہے ہیں. شلپا شیٹی، اب آپ بولیں گے میں تو پورا ادھر ہی گھس گیا ہوں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں صرف آپ کو فائدے. غیر مسلم اٹھا رہے تو میری ماں بہنوں آپ کیوں نہیں اٹھا سکتی ہو؟ آپ دیکھیے زیارت کرنے جانا تھا اجمیر کو، تب کیسے جائے؟ اس لیے کہ اگر جس حالت اور حلیے میں جائیں گی تو مکھیوں سے بھی زیادہ لوگ چپک جائیں گے اس کو، ہے نا. تو کہا کسی نے مجھے بتایا برقع پہن لیجئے. برقع پہن کے جب میں گئی تو راستہ میرے لیے خود صاف ہو رہا تھا، لوگ مجھے پہچان رہے تھے لیکن کسی کی ہمت تو نہ تھی کہ نزدیک آ جا میرے. یہ ہے برقع، یہ آپ کے لیے حفاظت ہے. تو لباس کی حیا گھروں کے اندر، لباس کی حیا گھروں کے باہر. میں نے مردوں کو اس معاملے میں اس لیے کھنچائی نہیں کی، اس لیے کہ عموماً مرد کوئی بھی اپنا سطر نہیں کھولتے ہیں، چونکہ یہ فرائض میں سے ہے، وہ ڈھک جاتا ہے. اس کے علاوہ کوئی اپنی باڈی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے تکبر کا گناہ میں وہ ملوث ہوں گا، لیکن حرام نہیں ہے اس کے لیے اپنا سینہ دکھانا، یا کوئی وہ جو بھی ہے وہ سب الگ گناہ ہے، لیکن وہ سطر کی بہائی، پردے کی بہائی یا جس لباس کی بہائی میں ملوث نہیں ہوں گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں جس حصے کو انسانیت کے، جس کو عورت کہا جاتا ہے، جس کو مکمل سطر شریعت نے بنایا، ڈھانکنے کی چیز بنایا، اگر وہ کھل جائے جو فتنہ اٹھتا ہے اس سے آپ انداز نہیں لگا سکتے، اتنا فتنہ ہوتا ہے اس سے. تو لباس میں حیا، ایک عورت ہماری ماں بہن لباس کی حیا اختیار کرے. اور لباس کی بے حیائی جو ہماری عورتوں نے اختیار کی ہے اس کے لیے وہ عورتیں ذمہ دار نہیں ہیں اندر کی، اس کے لیے میں اور آپ ذمہ دار ہیں. اس لیے کہ ایک گھر کا حاکم مرد ہوتا ہے، عورت نہیں ہوتی. تو ایسے کیسے ہوا کہ آپ کی حکومت کے اندر آپ کے جو ہے ماتحت رہنے والی عورتیں بے حیا ہو گئی؟ اس لیے کہ آپ اپنے آنکھوں کا پانی، آپ نے آپ کی شرم و حیا کھو گئی، تو آپ نے اپنی بیٹی کو پسند کیا اس لباس میں، اپنے بیوی کو پسند کیا اس لباس میں. اور ہم افسوس کی بات ہے دیوس ہو گئے. دیوس سمجھتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے دیوس جنت میں نہیں جائیں گا. اور دیوس اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس کے سامنے بے حیائی ہو رہی ہو، لباس کی بے حیائی خاص طور سے، اور اس کی عورتیں بے حیا ہو اور اس کے بعد بھی وہ خاموشی اختیار کرے، یہ ہے دیوس. ہم دیوس، اور آپ نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائیں گا. چونکہ جب مرد دیوس ہو جاتے ہیں نا تو عورتیں ہو جاتی ہیں اور پورا سماج پھر بگڑ جاتا ہے. تو اس بات کو ہم سمجھیں تو ہمارے لباس میں بھی حیا ہو، عقیدے میں حیا، معاملات میں حیا، اعمال میں حیا، لباس میں حیا، اخلاق میں حیا، بات چیت میں حیا، لین دین میں حیا. ایسا معاملہ ہو کہ ہر بار کوئی کام کروں تو یہ سوچوں میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اگر یہاں بے حیائی ہوتی ہے معاملات کی، عقیدے کی، تو رب کے سامنے بہت باحیا ہو جاؤں گا، پھر بہت مشکل ہو جائیں گی. تو یہ ہے حیا، صرف لباس کی نہیں ہے، یہ پورے انسانی زندگی کی، ایک مومن کی زندگی باحیا ہوتی ہے، ہر معاملے میں وہ حیا کرتا ہے. اور حیا جو ہے، حیا کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت، اور آپ نے کہا الحیاء من الایمان. حیا کا تذکرہ دیکھیے جب بھی آئیں گے نا، ایمان کا تذکرہ اس کے ساتھ آتا ہی ہے. وہ ایسے آئے ہر بار حدیث میں کہ دونوں ساتھ ہی آتے ہیں. جیسے آمنت باللہ والیوم الآخر کا تذکرہ ہمیشہ ایمان اللہ کے بعد آخرت پر ایمان کا تذکرہ قرآن میں آتا ہی ہے، اسی طرح حیا جب بھی ایمان کا تذکرہ اور شعبوں کا تذکرہ، اہمیت تو حیا تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی. آپ نے فرمایا الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ. حیا ایمان سے ہے، اور ایمان اور حیا انسان کو جو اور ایمان انسان کو جنت میں لے جائیں گا. تو ہم کوشش کریں کہ ہم باحیا ہو، اپنے کردار، اخلاق، معاملات، تمام چیزوں میں یاد رکھیے حیا اختیار کرنا بہت زیادہ ضروری. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں حیا ایک ایسی چیز ہے جس کو صرف ایک مومن کو اپنانا نہیں ہے، اپنانے کے بعد اس حیا کی دعوت بھی ہم کو لوگوں کو دینا ہے. عقیدے میں بے حیائی پاتے ہیں اس کی دعوت، معاملات میں کوئی بے حیائی کرتا ہے اس کی دعوت، لباس کی بے حیائی دیکھتے ہیں لوگوں کو اس کی طرف دعوت کی اس بے حیائی کو چھوڑے. تو ہمیں نہ صرف حیا پہ عمل کرنا ہے، ہم کو اس کی دعوت دینا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور آپ نے کہا آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ تو بہت زیادہ حیا کرتا ہے، تھوڑی کم حیا کر. بہت زیادہ حیا، معاملات میں حیا، کسی کو دھوکہ دوں گا تو کیسا ہوں گا، اگر میں نے اس کا سامان ٹائم پہ نہیں دیا تو کتنا برا لگے گا، یہ حیا ہے. تو وہ ان کے بھائی بڑے باحیا تھے، ہر معاملے میں باحیا. تجارت میں باحیا کہ تجارت کر رہے ہیں، وعدہ کر دیا تو دینا ہے، نہیں دوں گا تو یہ تو بہت بے حیائی کی بات ہوں گی. تو انہوں نے ایک دن کہا اپنے بھائی سے تم بہت حیا کرتے ہو، اتنی حیا کی ضرورت نہیں ہے. رسول اللہ وہاں سے گزر رہے تھے، آپ نے جو ہی سنا اس نے کہہ رہا تھا کہ بہت حیا کرتے ہو، ضرورت اتنی حیا کی. آپ نے فوراً سنا اور اس طرح بڑے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا اس سے رہنے دے، اس لیے کہ آپ نے فرمایا حیا ایمان کا جز ہے، اسے رہنے دے جیسا یہ حیا دار ہے، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے. اس کو جو تو کہہ رہا ہے نا کہ اتنی حیا کی ضرورت نہیں ہے، غلط بات کہہ رہا ہے، اس کو ضرورت ہے اتنی حیا کی، اس لیے کہ حیا ایمان کا جز ہے، یاد رکھیے.
یہ جز ہے اس کا. اب آپ جز سمجھتے ہیں نا کیا ہے؟ ایک بہت انٹیگرل پارٹ، ایک ایسا حصہ جس کے ہونے سے وہ چیز کے وجود، اگر وہ چیز نہ ہو تو اس کا وجود ہی ختم ہو جائے، اس کو کہتے ہیں جز. لوازمات، شرائط، کہ اگر وہ غائب ہو جائے تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے، اس کا جز ہے. کہ اگر یہ مائک ہے، اس کا کارڈ نکل جائے تو اس کا جز ہے، یہ کارڈ مائک بیکار ہے پھر میرے سامنے. جز ہے، بہت انٹیگرل پارٹ ہے، ایک دم اہم حصہ ہے. اس کے نکلنے سے وہ چیز ہی بیکار ہو جائیں گے. حیا نکل گئی تو ایمان بیکار ہو جائیں گے. تو یہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حیا کی تلقین کی، حیا کی نصیحت کی، اور ہر معاملے میں بے حیائی سے روکا. ہر معاملے میں، صرف لباس کے نہیں، ہر معاملے میں جو ہے ہمیں جو ہے بے حیائی سے روکا. اور جو ہے حیا ایک اتنی اہم چیز ہے کہ اگر کچھ حقوق بھی یا کچھ چیزیں بھی اگر ماری جائے، لیکن اگر حیا کا معاملہ اس کے مقابلے میں ہے تو شریعت نے یہ کہا وہ حقوق کو چھوڑ دو لیکن حیا کو پکڑو. حیا اتنی اہم چیز ہے. اس کا کیا معنی ہوا؟ مطلب کچھ چیزیں، کچھ حق ہے، ان حقوق کو ہم کو دینا ہے، لیکن ڈر ہے کہ اگر اس میں حیا جائیں گی تو حق اگر چھوڑ بھی دیتے ہیں اس کی وجہ سے تو بھی یہ چل جائیں گا. ایک مشہور واقعہ ہے، ایک عورت، یہ جو میں نے کہا نا کہ کوئی چیز ہے جو حق ہے وہ بھی چھوڑا جاتا ہے حیا کے لیے. ایک واقعہ ہے، مشہور معروف واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جو رسول اکرم جو ہے معاف کرنا صحابہ کے ساتھ جہاد میں گئی تھی. جب جہاد میں گئی اور جانے کے بعد اسے خبر ملی کہ اس کا بیٹا اللہ کی راہ میں مارا گیا، شہید ہو گیا ہے. اب شہید ہو گیا تو ظاہر سے جب خبر ملی تو عورتیں جاتی تھیں، مرہم پٹی کرتی تھی، موت کی قریب ہو تو پانی پلاتی تھی، 2 باتیں ہو جاتی تھی. کلمے کی تلقین ہو سکتا ہے، مطلب شہید ہوا مطلب گرا ہے، اور ظاہر سی بات ہے آدمی اچانک نہیں، کچھ لوگ زخموں کی تاب نہ لا کر مرتے ہیں، تھوڑی دیر بعد تو وہ بھی شہید ہو چکا، کسی نے خبر دی. جیسے ہی اس کو خبر ملی تو وہ دوڑ نہیں پڑی میدان جنگ کے اندر کہ میرا بیٹا کہاں ہے. اور صحابہ کھڑے تھے اور وہ لڑکی کی جو ہے اس کے بیٹے کی جو لاش تھی، اور وہ عورت آئی، تاخیر سے آئی، لیکن صحابہ دیکھتے ہیں مکمل برقع پہن کر آئی. تو لوگوں نے کہا عورت تجھ پر تعجب ہے، تیرے بیٹے کی موت کی خبر سنائی جا رہی ہے اور تو برقع پہن کر آئی ہے. ہونا تو یہ ایک عورت کے لیے کہ اگر اس کے بیٹے کی موت کی خبر ہے تو جس حال میں بھاگ کے آ جائے کہ کچھ پانی پلا دو، کچھ دیکھ لو، کچھ بات ہو جائے، کلمے کی تلقین ہو جائے، اور تو برقعے میں آئی. تو اس نے کہا اے لوگوں سن لو، اے لوگوں سن لو، اس پردے کی بے حیائی کے فتنے میں پڑنا موت کے فتنے سے زیادہ سخت ہے میرے لیے. بیٹے کا حق تو ہے کہ میں آ کر ملوں اس سے جب وہ شہید ہو رہا ہے، لیکن پردے کا فتنہ اس سے بڑا فتنہ ہے. میں بیٹے کی موت کے فتنے سے زیادہ پردے کے فتنے کو اہمیت دیتی ہوں. اور کہا کہ پردے کا فتنہ یہ بیٹے کی موت سے زیادہ بڑا فتنہ ہے کہ اگر میں بے پردہ بھاگتی ہوئی آ جاؤں گی، جو اس سے فتنہ ہوگا وہ بہت بڑا فتنہ ہوگا بنسبت میری بیٹے کی موت بھی تو ایک اس کے لیے فتنہ، آزمائش کو بولتے ہیں. فتنہ تھی، آزمائش تھی. تو کہا یہ موت میرے لیے اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے جتنی بڑی آزمائش اگر میں بے پردہ ہو جاتی، بے حیا ہو جاتی تو ہو جاتا. یہ ہے حیا. اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے ایک صحابیہ کا، ان کو مرگی کی بیماری تھی، ایپیلیپسی. جو بھی وجوہات اس کے لیے ہوتی ہے، ڈاکٹر بتاتے خون کی کمی ذہن میں ہونے سے انسان گر جاتا ہے، آکسیجن کی کمی سے، واللہ عالم ذہن سے اس بیماری کا تعلق ہے. تو وہ عورت گر جاتی ہے اور اس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو کچھ سدھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے اسے پتہ نہیں ہوتا ہے. جب ہوش میں آتا ہے تو پتہ چلتا ہے ہاتھ مار لگ گیا، سر، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے کسی کو دیکھا ہو کہ یہ مرگی کا دورہ کیا ہوتا ہے تو اللہ بہرحال رحم کرے، اس آدمی بہت سخت دورہ ہوتا ہے، اتنا سخت کہ ان امیجنیبل. آپ کسی نے دیکھا ہو تو اس کو پتہ ہے آدمی گرنے کے بعد سر کو مارتا ہے صرف کسی بھی چیز پہ، اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ. تو بہرحال اس عورت کو مرگی تھی. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے شفا مل جائے اس مرگی کے مرض. تو کہا اگر تو صبر کرے تیرے لیے خیر ہے آخرت کے اعتبار سے. تو کہا ٹھیک، اگر یہ فائدہ مند چیز ہے، خیر ہے، تو میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن ایک بات کے لیے تو آپ کو مجھے یہ بات دعا کرنی ہی پڑیں گی کہ جب میں مرگی میں گرتی ہوں تو میرا پردہ کھل جاتا ہے. آپ اللہ سے یہ دعا ضرور کیجئے کہ جب مرگی کا مجھے مرض ہو، جب مجھے اس کا جو فیٹ آئے اور جب میں اس میں گر جاؤں تو میرا پردہ نہ کھلے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی. اس کے بعد جب مرگی آتی، وہ گر جاتی تو مرگی سے اس کا پردہ اس کے بعد نہیں کھلا. اندازہ لگائیے، مرگی بے ہوشی کا عالم ہے، اور بے ہوشی میں اگر انسان سے کوئی کام ہو جائے، رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ نے قلم کو اٹھا لیا 3 لوگوں پہ سے. ایک وہ جو بچہ ہو، نابالغ ہو، ایک وہ جو سویا ہوا ہو یا بے ہوش ہو، قلم اڑ گئی اس پہ سے. قلم نہیں لکھتی ہے، آدمی نیند میں کچھ کر لے معاف ہے شریعت میں. اور ایک وہ جو پاگل ہو جب تک کہ ہوش میں نہ آ جائے، پاگل انسان جب تک کہ عقل نہ آ جائے، اللہ نے قلم کو اٹھا لیا، لکھتا نہیں ہے اس کے اوپر. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو اس پہ سے قلم اٹھ جاتی ہے جب اس کو مرگی آ جائے، چونکہ اپنی عقل سے باہر ہو جاتی ہے عورت. لیکن اس کے بعد بھی وہ پردے کی فتنے میں پھنسنا نہیں چاہتی، وہ بے حیائی کی فتنے میں پھنسنا نہیں چاہتی ہے. لیکن آج ہمارا معاملہ کتنا ہو چکا ہے. بہرحال لباس
پردہ کیسا ہو، میں نے اس پہ ایک لمبا طویل عنوان دیا تھا، نیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لباس کے آداب۔ چونکہ میرا آج مقصد لباس کے آداب نہیں صرف حیا ہے، اس لیے میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن واقعہ سنا رہا ہوں حیا کسے کہتے ہیں اور صحابیات کیسی باحیا تھی۔ اب آئیے کچھ چیزیں جن کو ہم بے حیائی سمجھتے جو ہے نہیں، وہ بھی ہم سمجھ لیں، ورنہ ہوتا ہے جب میں نے حیا کی بات کی تو بہت سارے لوگ کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، کو ریلیٹ نہیں کر پاتے اور کہتے ہیں حیا تو اسلام میں اتنی ہے، پھر رسول اللہ نے ایسی کیسی بات کی، صحابہ نے ایسی کیسی بات کی، حدیث میں ایسی کیسی باتیں آتی ہیں، یہ تذکرہ ایسا کیوں ہوا، فلاں صحابی نے ایسا کیوں کہا، فلاں کے اقوال ایسے کیوں ملتے ہیں، یا فلاں صاحب اتنے بنداز ایسے واقعات کو، ایسے معاملات کو، ایسے مسائل کو کیوں لیتے ہیں، ہے نا۔ اب میں ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں، باحیا ہونا تو انسان کے لیے ضروری ہے، لیکن کلمہ حق کہنے میں انسان جو ہے حیا کا پھر لحاظ نہیں رکھتا، کلمہ حق کہنے میں پہلی چیز۔ دوسرا، علم حاصل کرنے میں کوئی حیا اور کوئی بے حیائی نہیں ہے، علم حاصل کلمہ حق بولنے میں، علم حاصل کرنے میں۔ اور تیسرا، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں انسان خیال نہ رکھے کہ حیا اور بے حیائی کیا ہے، کیونکہ وہاں اس کو بتانا ہے کہ یہ برائی ہے، اس کو اس سے روکو، تو ظاہر سی بات ہے وہاں اس برائی کو بولیں گا، اس کو سمجھیں گا، لوگوں تک اس کی قباحت کو پہنچائیں گا۔ تو یہاں جو ہے وہ اس معاملے میں یہ نہیں دیکھیں گا کہ کیا ہے، ورنہ آپ جیسے کہ پہلا واقعہ کلمہ حق بولنے میں کوئی حیا اور بے حیائی کا معاملہ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسامہ بن زید آئے، ایک ایسے قبیلے کی عورت نے چوری کی جس قبیلے کا بڑا مقام تھا عرب میں۔ جب چوری کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی، لوگوں نے کہا اگر اس عورت کا ہاتھ کاٹا گیا تو ہمارے قبیلے کی ناک کٹ جائیں گی، کچھ کرو کسی کو وسیلہ بناؤ۔ تو کہا اللہ کے رسول کے پاس کون وسیلہ بن کے جا سکتا ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، وہ جا سکتے ہیں، اسامہ بن زید، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے اسامہ بن زید بڑے چہیتے تھے، زید بن حارثہ آپ ان کے آزاد کردہ غلام کے بیٹے تھے۔ تو کہا اسامہ بن زید کو ہم کر سکتے، لوگ گئے اور کہا اسامہ جا کے رسول اللہ کے سامنے سفارش کرو، وسیلہ بن جاؤ۔ اسامہ ڈرتے ڈرتے، ابھی ظاہر سی بات ہے آپ کو بہت عمر رسیدہ نہیں تھے، رسول اللہ کے انتقال پہ آپ کی عمر 17 سال تھی، تو ابھی بچے ہی ہے ایک طرح سے، بس جوان ہیں۔ چلے گئے، سمجھ نہیں پائے، اسامہ گئے اور کہا اللہ کے رسول کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس عورت کو چھوڑ دیا جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے یہاں حیا ہے نا، ایک طرح سے زید کا کتنا گہرا تعلق ہے رسول اللہ سے کہ ایک زمانہ تھا کہ زید بن محمد ان کا نام تھا، قرآن نے کہا جب تک کوئی سگی سلبہ حقیقی بیٹا نہ ہو تو اس کے نام مت لگاؤ اس کے آگے، تو آپ نے اپنا نام نکال کے پھر زید بن حارثہ کر دیا۔ عربوں میں طریقہ تھا جس کو پال لیتے اس کو اپنا نام دے دیتے تھے، اتنا تعلق۔ اور آپ اسامہ اتنے محبوب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، یہ حسن اور حسین کے مقابلے میں یہ بھی اتنے ہی محبوب تھے، ان کے تعلق سے وہی باتیں آتی جو حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے تعلق سے، اتنے محبوب تھے یہ بھی اللہ کے رسول کے، ٹھیک۔ تو اب جو ہے یہ گئے اور کہ اللہ کے رسول کیا اسے معاف نہیں کر دیا جا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کوئی حیا اختیار نہیں کی کہ زید کا بیٹا ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، میرے گھر ہی میں رہتا ہے، میں کیسے اس کو بولوں، چلو اس کی بات سن لیتا ہوں، یہاں کوئی حیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، حدیث کے الفاظ ہے، اور آپ نے کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تو اللہ کے قائم کردہ حدود میں سے ایک حدود کے بارے میں میرے سے سفارش کرنے آیا ہے؟ کیا تو اس لیے آیا ہے کہ تو جو اللہ کی حدود میں میری سفارش کرے؟ اللہ نے جو حد قائم کر دی سزا اس میں سفارش کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا واللہ لو سرقت، کہ اللہ کی قسم اگر کوئی عورت چوری کرتی فلا نہ تو، چاہے وہ میرے خاندان سے فلاں کیوں عورت نہ ہوتی، آپ نے فرمایا فلا نہ تو، آپ نے فرمایا اور کہا فلا نہ تو لقطعت یدہا، تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا۔ یہاں آپ نے کوئی حیا محسوس نہیں کی رشتے کے ناطے، یہاں کوئی حیا محسوس نہیں کی کہ زید سے کیا تعلق ہے میرا، یہاں کوئی حیا محسوس نہیں کی کہ اسامہ سے کیا دلی تعلق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی حیا نہیں اس کے لیے۔ اس لیے میں نے کہا حق بات اور حق کلمہ کہنے میں کوئی حیا نہیں کہ میرے والد کو برا لگتا ہے توحید کی دعوت، میرے رشتہ داروں کو بری لگتی ہے حق بات کہنا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، حق کلمے میں حیا کا تقاضا نہیں رکھا جائے گا۔ دوسرا، علم حاصل کرنے میں حیا کا تقاضا نہیں یہ کیسا کرنا وہ کیسا کرنا، اس لیے کہ اس حیا کے تقاضے نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو اس سوال کے پوچھنے سے نہیں روکا اور رسول اللہ کو اس سوال کا جواب دینے سے نہیں روکا جس سوال میں آپ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر عورت کو احتلام ہو تو کیا وہ بھی غسل کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ پانی دیکھتی ہے تو وہ بھی غسل کرے۔ نہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا شرمائی، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حیا کے تقاضے کے تحت جواب نہیں دیا۔ تو علم حاصل کرنے میں کوئی حیا نہیں، یہ ضرورت ہے، یہ زندگی کی ضرورت ہے یاد رکھیے۔ تو یہاں جو ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے شرمائی نہیں کہ میں کیسے نبی سے سوال کروں، اور یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمائی نہیں کہ میں کیسے جواب دوں ام سلمہ کو رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے میں نے کہا علم حاصل کرنے میں حیا نہیں، ورنہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں جس کو لوگوں نے خام و خواہ کی حیا تو ہونی چاہیے،
خام و خواہ کی حیا کے نام پہ ترک کر دیا، باقی دنیا کے مسائل میں تو ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، ڈٹ کر بات کر رہے ہیں، ڈٹ کر چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن جہاں شریعت حکم دیتی ہے وہاں خاموشی۔ ایک واقعہ میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک صاحب جو ہے درس قرآن وہاں عصر کے بعد شاید مسجد میں ہوتا تھا، وہ قرآن کا درس لے رہے تھے۔ جب درس لیا تو کچھ تو بھی منہ کے منہ پڑھنا شروع کر دیا، انہوں نے آواز بھی نہیں آ رہی کلیئر، اب کیا بولنا چاہ رہے ہیں اور کیا ہو رہا۔ جب سب ہو گیا تو کچھ باتیں بس سنی آ رہی تھی، اور کئی جگہ ان کا وائس بالکل ہی ڈراپ ہو جا رہا تھا اور کئی جگہ تھوڑا اٹھ جا رہا تھا۔ میں نے کسی سے کہا کیا روز مولانا ایسی درس لیتے، کیا سنتے ہوں گے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ روز تو اچھا لیتے، بولے آج ایسا کیوں لے لی۔ جب میں نے غور سے سنا تو وہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں سوال ہوا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے یہ سوال کرتے ہیں حیض کے تعلق سے۔ جیسی وہ آیت عربی میں تو پڑھی انہوں نے، اردو اور آپ کہہ دیجیے برائی ہو ایام میں، اور تو سینسر کرتے ہوئے چلے گئے پورے قرآن کو۔ گویا یہاں رب سے زیادہ باحیا وہ امام صاحب تھے، رب سے زیادہ باحیا۔ رب اپنے کلام میں، آخری کلام میں قیامت تک کے لیے بات بیان کرے، یہ امام صاحب اس سے زیادہ باحیا تھے کہ اس کلام کو چھپا سینسر کرتے جا رہے ہیں۔ ہو نہیں رہا ہے کہ ہم رب سے زیادہ باحیا ہو جا رہے ہیں، علم کے اندر حیا نہیں۔ اگر ان مسائل کو اس بنیاد پہ چھپا دیا جائے کہ یہ حیا کا تقاضا ہے، تو مجھے بتائیے یہ کسی سے چھوٹے ہوئے مسائل ہیں کیا؟ مطلب ایسی کوئی عورت ہے جس کو یہ مسئلہ ہوتا نہیں، اب وہ کہاں جائے اور کون سے ریسٹرکٹڈ اور سینسرڈ ایریا میں جا کر اس کو سیکھ کر آئے، پھر اس ایریا کی خفیت کون مینٹین کرے، اور اس کی کیا دلیل کی جو بات کہی جا رہی ہے وہاں صحیح کہی جا رہی ہوں گی۔ رب نے علی الاعلان جس بات کو کہا، اس بات کو ہم کون ہوتے حیا کے تقاضے کے تحت چھپانے والے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ اور بہت ساری بار جو لوگ سمجھدار ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں، اس کے بعد بھی خواہ مخواہ کی حیا کے تقاضے کے تحت بہت ساری چیزوں میں ایسے ہو جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اب ایک واقعہ بہرحال جو بہت سے لوگوں نے میرے سامنے بیان کیا، تو آج میں نے سوچا اس کی وضاحت حیا کا عنوان ہے تو رکھ دوں، کہ بہت سارے لوگوں نے جو بہرحال سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں، کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، مجھ سے یہ کہا کہ آپ نے ایک عنوان لیا تھا نکاح کے بارے میں، نہیں بہرحال آداب مباشرت، کیا ضرورت تھی آپ کو اس عنوان پہ بات کرنے کی؟ کیا عجیب مسئلہ تھا، کتنی عجیب بات ہے، وہ بڑی شرم کی بات تھی، بڑے اس میں فلاں تھے، بڑے اس میں یہ تھے، اس سے آپ کی شخصیت کو یہ ہو سکتا ہے، اس سے فلاں ہو سکتا ہے، اس سے یہ ہو سکتا ہے، اس سے وہ ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگ، یا پھر وہ فلاں ایسا بول رہا تھا، یہ ایسا بول رہا تھا، اس نے یہ کہا، یہ عنوان کے سننے میں اس نے وہ کہا اور فلاں ہو رہا تھا۔ تو یاد رکھیے یہ تمام باتیں علم کے تحت کہی گئی تھی، خواہشات کے تحت نہیں کہی گئی تھی۔ اور جس بات کو شریعت نے یہ کہا نکاح نصف دین ہے، نکاح آدھا دین ہے، ایمان ہے بلکہ نہیں، حدیث میں الفاظ، نکاح آدھا دین ہے۔ نکاح ہوتا کیا ہے؟ نکاح کا معنی ہے عورت اور مرد کا ملنا، اسے کہتے ہیں نکاح، اردو زبان میں شادی، عام زبان میں ہندی ملاپ۔ نکاح مطلب جڑ جانا، مرد اور عورت کا ملنا، تو نکاح آدھا دین ہے۔ جب مرد و عورت کا نکاح ہوتا ہے، جب وہ ملتے ہیں تو آدھا دین مکمل کرتے ہیں۔ نماز پر تو آپ نے 100 کتابیں پڑھ لی، روزے پر تو آپ درس پہ درس سنتے جا رہے ہیں، فلاں مسئلے پہ کہہ رہے ہیں، آدھا دین جس کو شریعت کہہ رہا ہے، اگر اس کے بارے میں منہ کھولوں تو بے حیا، آدھا دین، بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اگر تمام لوگ یہی سوچیں نہیں یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، یہ بہت بے حیائی کی بات ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے، تو ظاہر سی بات ہے اتنے اہم مسئلے میں جب ہم ان گائیڈڈ رہ جائیں گے، ہماری کوئی رہنمائی نہیں کریں گا، تو پھر جو حالات ہوں گے وہ حالات سے ہم کو دوچار ہونا پڑے گا پھر، ٹھیک ہے؟ اور علم کے موجودگی میں کوئی انسان جہالت کو اختیار کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ علم نہیں تھا وہ ایک الگ بات ہے، ہم تک علم پہنچانی کتاب و سنت کا، اللہ اس کا فیصلہ کریں گا، وہ الگ بات ہے۔ علم کے پہنچنے کے بعد بھی آپ یہ کریں تو بہت تعجب کی بات ہے۔ نہیں کتابوں کی شکل میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے نا، بہت سے لوگوں کا کتابوں کی شکل میں بھی تو ہو سکتی ہے، میں نے کہا یہ بات تو ہے کتابوں کی شکل میں یہ چیز ہو سکتی ہے، لیکن ایسی کتنی مستند کتابیں آپ لاکھ دے سکتے ہیں اس عنوان پر جس میں کتابی شکل میں ہو اور جس میں یہ قرآن حدیث کے مطابق یہ لکھا ہو کیا کرنا ہے۔ اکثر کتابیں ایسی اللہ رحم کرے جس میں حلال کو بھی حرام بتا دیا گیا ہے، اس قسم کی سختیاں رکھ دی گئی جو شریعت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کچھ لوگوں نے کہا آپ نے یہ بات کہہ کر بہت رسوا کیا اللہ کے رسول اور صحابہ کو، وہ کیسے؟ اس لیے کہ آپ ہر بار کہہ رہے تھے وہ صحابیت نے سوال کیا، وہ صحابہ نے کیا، رسول نے جواب دیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول کی شخصیت بھی مطلب اس میں آ جا رہی ہے، لوگ بولیں گے دیکھو اللہ کے رسول ایسی گندی گندی باتیں کرتے تھے کیا، اور صحابہ اور صحابیت کی شخصیت بھی آ رہی کتنی گندی۔ میں نے کہا یہ انہوں نے کیا نہ کر دیا نہ، یہ اب جو کر دیا وہ اس لیے کہ امت کی رہنمائی ہو۔ کتنی شرم کی بات ہے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے کہ اس رہنمائی کو ہم شرم کے نام پر چھوڑ دے رہے ہیں۔ علم میں شرم نہیں، علم میں شرم نہیں، اگر یہ شرم اختیار کر لے تو پھر حرام کاری عام ہو جائیں گی، یاد رکھیے، سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ علم کے معاملے میں نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا، مجھے سزا دیجیے۔ آپ نے چہرے کو پھیر لیا،
پھر وہ دوسری طرف سے کہا اللہ کے رسول میں نے زنا کیا ہے مجھے سزا دی. پھر آپ نے تیسری طرف چہرہ پھیر لیا. پھر وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زنا کیا ہے. تو آپ نے کہا اس کی عقل تو ٹھکانے ہیں, تو پاگل آدمی ہو تو سزا نہیں دے سکتے, کچھ ہی بول دیں گے. تو کہا اللہ کے رسول اس کی عقل ٹھکانے, لوگوں نے بھی گواہی دی, اس نے بھی گواہی دی. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے کہا چلو اب مجھے بتاؤ, چونکہ معاملہ سنگین ہے, سزا موت کی ہے, اب مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا. اب کتنی بے-حیائی نہیں ہے یہ, اس لیے کہ یہاں حق کی گواہی دینا ہے, یہاں سچ بات کو معلوم کرا, علم کا مسئلہ ہے. تو کہا کیا ہوا تھا, کیا ایسا تیرا معاملہ ہوا تھا جیسے کہ سورمے کی سلائی سورمے کی وہ ڈبی کے اندر جا کر آتی ہے, سرما لگانے سے پہلے آپ ڈال کے نکالتا ہے, یا ایسا تیرا معاملہ ایسا ڈول کنویں کے اندر جا کر نکلتا ہے. تو کہا ایسے ہی ہوا. تو کہا پھر اسے سزا دو, اس لیے کہ زنا کے اندر دخول شرط ہے, اگر نہ ہوا تو بہرحال وہ کہ تو ہو سکتا آدمی غلط فہمی میں زنا بولتے اس عمل کو کہ صرف اس نے کچھ تو بھی غلط کام کیا ہو لیکن اس نے داخل نہ ہوا. تو کہاں ایسا ہوا ہے, حالانکہ رسول اللہ سب سے با حیا شخصیت تھے دنیا میں, پھر بھی آپ نے سوال کی. علم کا معاملہ تھا, زندگی کا معاملہ تھا. ہاں ایسا ہو تو کہا سزا دے دو. پھر تو یہ بھی تو علم کا معاملہ ہے, اہل دین کا معاملہ نکاح کے بارے میں, اور اس کے اعمال, اس کے اندر کیا شرائط, اس کے کیا ضوابط ہوں گے, کیا آداب اور اخلاق شریعت نے بتائے, اور یہ تو اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے. تو ہم نے تو ثواب جاریہ کی نیت سے کیا تھا یہ, کہ ہمارے ذہن میں دوسری بات تھی کہ کیا نہیں اس عمل سے ہوگا اور اس میں ہم بھی شامل ہونے کے سوال. ایک مرتبہ میں نے جو ہے فیملی پلاننگ عنوان لیا تھا, اس کے پیچھے نیت یہی تھی ہماری کہ پتہ نہیں کتنے بچے اس کی وجہ سے بچ جائیں گے, اور اس آیت کے تحت ہم بھی شامل ہو جائیں گے. ومن احیاھا فکانما احیا الناس جميعا, جس کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی ایسا اس کی مثال ہے, اس نے ساری انسانیت کو بچا لیا. اگر فیملی پلاننگ کے رانگ کانسیپٹ کی وجہ سے اگر لوگ اپنے بچوں کو قتل کرتے ہیں, اگر رائٹ کانسیپٹ ہمارے بتانے سے کچھ بچوں کی زندگی بھی بچ جائے تو میرے لیے تو ثواب جاریہ اور ہو سکتا نجات کا ذریعہ بن جائے. ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اس کو. اگر ہم بھی یہ سوچ رہے کہ نہیں یہ تو بڑی بے حیائی بے شرمی تھی, اس میں خواتین بھی تھی, یہ تھی, تو کیوں عورتیں شادی نہیں کرتی ہے کیا, ان کو ضرورت نہیں مسائل کی, کیوں مرد شادی نہیں کرتے, ان کو ضرورت نہیں مسائل نہیں, کچھ غیر شادی شدہ ان کی شادی ہونے والی نہیں, جس کی شادی ہو گئی تھی, بہت سی شادی ہو گئی ان کو علم نہیں تھا. میں کہتا ہوں علم ہے, اور بہت سے لوگ تو وہ تھے جو صرف پریشان تھے کہ یہ علم ہمیں بتائیں گا کون, اور آج تک کیوں چھپایا گیا. یہ اتنا اہم علم ہے, انسانی زندگی کا بہت اہم علم ہے. شریعت اس کو نصف دین کہہ رہی ہے, نکاح کو آدھا دین کہا, جس نے نکاح کرنے سے ایمان مکمل کہا آدھے کا ایمان مکمل کر دے, آگے آدھے کے لیے وہ اب جو ہے خیر کرے, کوشش کرے اس کو صحیح کرنے کی. اتنی اہم چیز کے بارے میں کیسا. تو یہاں علم کے معاملے میں حیا اور شرم نہیں ہوگی. کچھ لوگ یہ کہتے نہیں, بہت سارے لوگ اور یہ IRC میں آتے ہیں تو یہ لوگ بہت زیادہ کھل کر ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, ویسی ایسی باتیں کرتے ہیں. کیسی باتیں ہیں وہ نہیں بولتے کہ وہ سینسر رہتا ان کے لیے, نہیں وہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں, بس اچھی بات نہیں ہے. تو کیا یہ کوئی ایسی مجلس ہے جس میں ایسی باتیں کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے؟ یہ علم کی مجلس ہے. تو علم کے اندر ظاہر سی بات ہے اگر ہم بھی چھپائیں گے, اور کتمان حق, علم کو حق کو چھپانا, پتہ ہے آپ کو, شرعی علم کو علم ہوتے ہوئے چھپانا. آپ نے فرمایا جو شخص شرعی علم کو علم ہوتے ہوئے چھپائے وہ جہنم میں جائیں گا, اور اتنے دور ڈالا جائیں گا کہ اسے خوشبو تک نہیں آئیں گی جنت کی. تو ہم کیا کریں گے, نہیں وہ یہ ذرا سینسرڈ ہے, ہم یہاں نہیں بول سکتے. نہیں لیڈیز بھی ہوتی نا, پھر کیا لیڈیز کو بولا الگ سے فون کرو, الگ سے آؤ, الگ سے آئیں گے تو آپ ہی الزام لگائیں گے, الگ سے کیوں بلاتے ہیں, ساتھ ہے تو آپ ہی کہہ رہے, ساتھ آپ کیسے بات کر رہے ہیں. سمجھ کی بات ہے, اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حیا کے تقاضے اپنی جگہ ہے, لیکن حق کی گواہی دینے میں, علم کے حاصل کرنے میں, اچھائی کا حکم دینے میں, برائی سے روکنے میں, یہاں یہ تقاضے نہیں چلیں گے, یہاں نہیں ہوں گے. بہرحال آئیے, تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو حیا نے اس سوال سے نہیں روکا پوچھنے سے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا نے اس کے جواب سے نہیں روکا. یہاں حیا نہیں ہوں گی, یہ چونکہ اصل معاملہ. اسی طرح عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ سوچتا ہوں, لوگ مہر کے ان کے زمانے میں, میں یہ سوچتا ہوں, خطبہ دے رہے تھے آپ, مہر کے معاملے میں لوگ بہت بڑھ چڑھ کر وہ کرتے ہیں, لیکن جوتے ہونے کے بعد بھی آپ کیا چیز کو اوپر کرتے ہیں, پینٹ کو. کیوں, جوتے ہیں نا آپ کے, پھر کیوں کر رہے ہیں اوپر؟ مینٹل مطلب ایک سائیکلوجیکل پیورٹی کے لیے کہ نہیں وہ اچھا لگتا ہے ویسا کر رہا چیٹیں. حالانکہ جوتا آپ کا بالکل اتنا بڑا ہے کہ وہ پانی میں رہ رہا ہے. اس کے بہت سارے فائدے ہیں, ان باتوں کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ہم لوگ جو ہے سنت کے لیے احتجاج کرنے, سنت پہ عمل کرنے یا سنت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے ہیں. باقی دنیا کے کاموں کے لیے ہم بہت کوششیں کرتے ہیں, اتنی کوشش اسی کو انتہا نہیں. اگر کوئی چیز مجھے خریدنا ہے اور پوری دنیا بھی خلاف جا رہی ہے تو آپ اس کے لیے پوری ریزننگ ڈھونڈیں گے. یہاں دین کا معاملہ ہے, بس کر گزریے, اللہ آپ کے لیے راستے پیدا کرتا ہے, راستے پیدا کرتا ہے. اور ایک بہت اچھا عمل ہے, اس عمل سے آپ کے اخلاق بھی پتہ چلتے ہیں اور آپ کی زندگی کو ایک اصول ہے سمجھ میں آتا ہے کہ یار اصول پسند آدمی زندگی میں کچھ تو بھی ایسا عمل ہے جو عام لوگ نہیں کرتے ہیں. بہت سے کے فائدے بھی بہرحال اس پر تھے. جی انشاءاللہ بس یہ آخری سوال رہیں گا. جی 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 بھائی نے بہت اچھا سوال کیا. کچھ لوگوں کو نماز کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ابھی نہیں, اللہ نے توفیق دیں گے تو کریں گے. تو میں نماز نہیں, میں اور بھی ایڈ کر دیتا ہوں اسے.
بھائی روزے کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ نے توفیق نہیں دیا. زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے؟ ابھی توفیق نہیں ملی. ارے یار تم یہ فلاں بیاہی کا کام کرتے، ابھی توفیق نہیں ملا اچھے کام کرنے. اب چلیے تھوڑا سا اس کو جانچتے ہیں ہم، یہ توفیق کیا ہے. ٹھیک. اور توفیق لفظ تو بہت سے لوگ تو سیدھا ہی بولتے ہیں ابھی ہدایت نہیں ملی. اور واقعی میں جو نماز کو نہیں آتا اس کو کیا ہدایت ملی؟ ہدایت سے محروم ہی ہے بیچارہ، ہدایت نہیں ملی. بہت سے لوگ بولتے ہیں توفیق. دیکھیے سب سے پہلی چیز ہدایت تو ہم لفظ تب استعمال کرتے جب انسان مکمل گمراہ ہو. ٹھیک. تو اس کے لیے ہدایت کا لفظ آتا ہے کہ گمراہی سے نکل کے. اور جب کوئی آدمی مسلمان اور کوئی کام نہیں کر پا رہا تو اس کے لیے توفیق کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ ہدایت مل چکی ہے، اس کو صحیح راستہ مل چکا ہے، لیکن اس کو توفیق نہیں ہو رہی اس پر عمل کرنے کی. لیکن بہرحال ہم معنی یوں استعمال ہوتا ہے ہدایت اور توفیق اور ہدایت. تو ہدایت اور توفیق کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے کوئی کورس ہو، کوئی عالم ہو جو اس کو سکھاتا ہو، کوئی دوا ہو جو آئی، یا کوئی پارسل آئیں گا اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کے ہدایت کا پارسل رات میں تکیے کے نیچے لے کے سو جاؤ صبح تک ہدایت یافتہ، نیچے لے سو جاؤ صبح تک جو ہے توفیق یافتہ ہو جاؤں گے. ایسا نہیں. یہ ہدایت اور توفیق کے لیے ہم کو کوشش کرنا پڑیں گی تو اللہ ہمارے راستے ہموار کریں گا. غیر مسلموں کو اسلام کی طرف کوشش کر کے آنا پڑیں گا، اللہ ان کے لیے راستے ہموار کریں گا ہدایت کے. مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا پڑیں گی تو اللہ توفیق دیں گا اور ہموار کریں گا. ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی کوشش نہیں، اللہ توفیق دیں گا تو نماز کو جائیں گے. تو اس سے زیادہ بدبختی اور محرومی کیا ہے کہ نبی آ کر دین مکمل کر چکے، مؤذن آ کر 5 وقت چلاتا ہے اور اس کے بعد مجھے توفیق ملی تو پڑھوں گا. اب تو اس کا مطلب ایسا لگ رہا ہے آپ کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے. توفیق کہاں سے آئیں گی آپ کو؟ توفیق تو تب آتی کہ آپ کوشش کرتے، مؤذن کی آواز پر اٹھتے، چل کر مسجد جاتے. بہت سستی آ رہی، موقع دل نہیں بڑھ رہا، سنت دل نہیں بڑھ رہا پڑھنا، نفل نہیں بڑھ رہا، کم از کم فرض پڑھ رہے، جلدی بھاگ جانا دے جلدی، پھر بھی آپ فرض تو کر رہے ہیں مؤذن کی پکار پہ. تو پھر ایک توفیق کا حصہ ملا، پھر اگلا اور عمل میں اضافہ اور اضافہ اور اضافہ، اور انسان کا دل اس دین پر آ گیا اور پھر اس پہ لگ گیا. کوشش کچھ نہیں اور توفیق کے انتظار میں. تو توفیق تو کوئی کھٹکا دے گی کوئی آنے. اور اگر یہ سمجھے کوئی کہ فرشتہ آ کے توفیق دیں گا تو پھر فرشتہ جب دکھتے ہیں تو کہہ کے لیے آتے ہیں آپ کو بتائیے، بولتے چلو اب جانے کا وقت آ گیا، آپ کو روکنے کا نہیں ہے. تو یہ بات کہہ کر لوگ کیا کرتے ہیں، صرف آپ کو ٹالنا چاہتے ہیں. ابھی توفیق نہیں ملی یار نماز کی. توفیق کوئی چیز آنے والی تو نہیں، مجھے اور آپ کو کوشش کرنا پڑیں گی. کوشش جب انسان کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتا ہے، کوشش جب انسان کرتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے. ورنہ اگر ہم یہ کہیں گے ہم کو توفیق نہیں ملی نماز کی تو غیر مسلم تو یہ کہیں گے ہمیں ہدایت نہیں ملی، ابھی جاؤ اسلام کی جاؤ. تو آپ بولیں گے یار تو کوشش نہیں کرتا میرے بھائی، اور پھر بولتا اللہ ہدایت نہیں دیتا. تو کوشش کرنا، نبی آ گئے، کتاب آ گئے، قرآن ہے، تم پڑھو، اسلام لاؤ، کوشش تو کرو، تو پھر معاملہ ہدایت کا ہوگا، فیصلے ہوں گے تمہارے حق میں. تم کوشش نہیں کرتے. ویسے ایک مسلمان کوشش نہ کرے اور کہے توفیق نہیں ملی، فجر کی توفیق نہیں مل رہی، نماز کی توفیق نہیں مل رہی، اس کی توفیق نہیں. توفیق ویسی چیز نہیں ہے. کوشش کا توفیق نہیں ملی اچھی بات کرنے کی، کوشش کرو نا میرے بھائی، کوشش کرو. کیسے نہیں ملتی؟ کوئی منسٹر آ رہے، ایک آدمی گالیوں سے بات کرتا، کوئی منسٹر آیا تو اس کو توفیق مل جاتی اچھی بات کرنے کی. جی حضور، جی حضور، کیسے ہیں حضور؟ ہاں حضور، یہ حضور، جی میڈم، جی سر. ارے ہاں توفیق مل گئی تھی تم کو جب کوشش کیے تھے تو پھر بات اچھی نکل رہی تھی منہ سے، ہے نا. تو کوشش ہے. تو اگر کوئی کہے اچھی بات کرنے کی توفیق نہیں ملی تو کوشش کرنا پڑے. نماز کی توفیق نہیں ملی، کوشش کرنا پڑے گا. اور اگر اسلام میں پیدا ہونے کے، مسلمان پیدا ہونے کے بعد بھی کسی کو توفیق نہ ملے تو اس سے بدبخت تو پھر کوئی آدمی نہیں ہو سکتا. تو ہمیں کوشش کرنا ہوگی تو وہ توفیق اور ہدایت تو کھلی ہے. ہمیں کوشش کرنا ہوگی تو اللہ اس کے فیصلے کرے گا. ہم کوشش نہیں کریں گے، توفیق کوئی چیز نہیں کہ آپ گھر میں لیٹے رہیں گے اور خود بخود آ کے مل جائیں گی. ہمیں کوشش کرنا ہوگی تو اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حق میں انشاءاللہ عزیز فیصلے کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.